نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے پڑھی درود پاک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود۔ پیارے اسلامی بھائیوں، درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے امتی اپنے رسول کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، کہ بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا حقیقت میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے، اور یہ درود پاک حقیقت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعظیم و توقیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کے لیے فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا، مگر یاد رکھیے یہ سجدہ صرف ایک آن کے لیے جائز تھا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب کوئی کسی کے لیے تعظیم کا سجدہ نہیں کر سکتا، اب کوئی کسی کے لیے تعظیم سجدہ نہیں کر سکتا، مگر میرے محبوب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا، قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر یہ ضروری کر دیا کہ اے لوگو، اگر تمہیں مصطفیٰ کا قرب چاہیے، اگر تمہیں میری رضا چاہیے، اگر تمہیں میری خوشنودی چاہیے، اگر میدان محشر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ چاہیے، تو صبح و شام میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرا کرو، اور تمہارا یہ درود پاک پڑھنا صرف ایک دن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ یا ایک سال کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ جب تک تمہارے دم میں دم ہے، جب تک تمہاری جان میں جان ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہو۔ اور حضرات، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ درود پاک کیا ہے۔ علماء کرام اور صوفیاء عظام فرماتے ہیں کہ درود پاک نزول رحمت الہی کا ذریعہ ہے، درود پاک رضائے الہی کی ضمانت ہے، درود پاک قرب خداوندی کا آئینہ ہے، درود پاک عشق نبی کی علامت ہے، درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، درود پاک نیکیوں کا خزانہ ہے، درود پاک محبت رسول کی دلیل ہے، درود پاک خیر و برکت کا ذریعہ ہے، درود پاک ہر کار خیر کا زینہ ہے، درود پاک دخول جنت کی بشارت ہے، درود پاک دنیا و آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات، اب آئیے میں آپ کو ایک ایسی حدیث پاک سناؤں جس کو سن کر آپ کی طبیعت مچل جائے گی اور دل باغ باغ ہو جائے گا۔ مشکات شریف جلد اول باب الصلاۃ علی النبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفضلہا، صفحہ نمبر 86، سطر نمبر 21، 22، 23، 24۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک او کما قال۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں
تو کتنا درود مقرر کروں، یعنی دن اور رات میں آپ پر کتنا درود پاک پڑھوں؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جتنا چاہو پڑھو۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن اور رات کا چوتھائی حصہ مقرر کر لوں؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں تم جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن اور رات کا آدھا حصہ مقرر کر لوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا دن اور رات کا 2/3 حصہ مقرر کر لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جتنا چاہو، اگر اضافہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تب تو میں دن اور رات کا پورا حصہ درود پاک پڑھنے میں ہی گزاروں گا۔ تو آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن تکفی ہمک ویکفر لک ذنبک، یعنی تب تو یہ درود پاک پڑھنا تمہارے غموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بھی مٹ جائیں گے۔ اس لیے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں اپنے خطا کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ ادا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات اگر مصیبت سے آزادی چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کرو، اگر بیماریوں سے شفا یابی چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کرو، اگر دلوں سے خوف و ہراس کو دور کرنا چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کرو، اگر گھروں میں خیر و برکت کا ظہور چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کرو، اگر گھروں سے شیطان کو بھگانا چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کرو، اگر دل و دماغ میں پاکیزگی چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کرو، اگر اولاد میں وفاداری چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کرو، اگر عزت و وقار کا تاج چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کرو، تمہیں سب کچھ اسی در رحمت سے ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں، اور درود پاک پڑھنے میں کبھی کنجوسی نہ کیا کریں، بخل سے کام نہ لیا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، یعنی سب سے بڑا بخیل وہ ہے، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغب انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک غبار آلود ہو، یعنی ذلیل و خوار ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جنت میں جانے کا حکم ہوگا لیکن وہ جنت کا راستہ ہی بھول جائیں گے۔ جنت میں جانے کا حکم تو ہوگا لیکن وہ جنت کا راستہ ہی بھول جائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الذین سمعوا باسمی ولم یصلوا علیک، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑے ظلم و جفا کی بات ہے کہ کسی کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اور حضرات درود پاک یہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی بہت مقبول ہے،
یعنی جس دعا کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جس دعا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی، اور اس کو زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جاتا ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نہ پیش کرو گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔